اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص پہ ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے، ہر بچے کو پتہ ہوگا، سورہ اخلاص آتی بھی ہوگی اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، آپ سب لوگوں کو اچھے سے پتہ ہوگا۔ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا واحد ہے اور ہم سب کا مالک ہے۔ تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں سورہ اخلاص میں۔ سورہ اخلاص کی بہت ہی پاور ہے، اس سے ہم جو بھی اللہ سے نماز میں بھی ہم سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہیں، اور جو بھی اس سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے 3 بار، اس کا اللہ اسے ایک قرآن پاک کا ثواب دیتا ہے۔ اس میں اتنی اللہ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے کہ آپ صرف اور صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھو، اس سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں، 30 پارے ہوتے ہیں، تو ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں، دن لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم سورہ اخلاص، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہمیں سیکنڈ لگیں اس کو پڑھنے میں اور ہماری سورہ مکمل ہوگی، سورہ اخلاص۔ تو اگر ہم اس کو 3 بار پڑھ لیں گے دوستو، تو آپ سوچیں ہمیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ ہم دن میں 12 گھنٹے کی جاب کریں، 6 گھنٹے جاب کریں، پیسے کمائیں۔ اب پیسہ تو ہمارے ضروریات، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم اس کی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو ہمیں جاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں غیب سے اتنی دولت عطا کرے گا کہ ہمیں جو کاروبار، یہ اللہ ہمارے لیے خود بخود ہی رستے بنائے گا۔ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ ہمارے کام خود بخود ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی تمام پریشانیاں اللہ ایسے دور کرے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ ہمارے لیے خود بخود رستے بنائے گا، دولت کے، نعمت کے، اپنے پاس ہمیں خود کھینچا چلا آئے گا، اور ہماری آخرت بھی آسان ہوگی، ہمارا جینا مرنا بھی ایمان پر ہوگا۔ ہمیں اللہ اچھی موت عطا کرے، کیونکہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے سورہ اخلاص میں۔ تو اسی کا میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اللہ کی ہر آیات میں، ہر ذکر میں اللہ نے اپنے ہر ایک کلام میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کی کوئی لاجواب ہے۔ اس کی کوئی بھی، وہ بولتے ہیں نا کہ یار کہ عام سی بات ہم کر رہے ہیں، اور اللہ کا جب ہم کلام بیان کریں تو اس میں ہم کرتے ہیں، ہمارا خود بخود ایمان پختہ ہونے لگتا ہے، ہمیں خود بخود جوش جذبہ ہمارے اندر خود بخود ہی ایک ایمان جاگ اٹھتا ہے، ہمارے ایمان نا، کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ وظیفہ میں آپ کو شروع کرنے سے بتاتا چلوں۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص پہ ہے اللہ کی، جس میں تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ وظیفہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ سورہ اخلاص پہ ہے۔ جو لوگ بنا وضو کے اللہ کے وظیفے کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ظاہر ہے پاک الفاظ ہیں، تو ہمیں بھی اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا۔ وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کر کے ہم قرآن پڑھتے ہیں، وضو کر کے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تو اللہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں وظیفے میں، تو ہمیں اس کے لیے بھی ہمارا وضو کرنا لازم ہے۔ یہ وظیفے کے لیے ہمیں وضو کرنا ہی ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، وضو آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان سے گھر میں یہاں وہاں وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وضو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی ہمیں
3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو آپ وظیفہ دھیان سے دیکھیے گا، کوئی بھی اسٹیپ مس نہیں ہونا چاہیے، اگر مس ہو گیا تو اب آپ کی اس میں خود کی غلطی ہوگی، ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے وظیفے لا رہے ہیں، آپ کے لیے ہی تو لا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ہم تو جسٹ آپ کو بتا کے اللہ سے ثواب کما رہے ہیں۔ تو یہ کام ہم آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں، آپ کے جتنے بھی ہیں آپ کے گھر میں پریشانیاں، تکلیفیں، غربت، وہ اس وظیفے سے سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے 7 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص 7 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 14 رکعت نفل 14 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں 2 مرتبہ۔ 14 رکعت نفل آپ نے 2 مرتبہ پڑھنے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھنے، 2 مرتبہ۔ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، آپ نے 2 دفعہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں، رکعت نفل 2 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آپ نے پھر سے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ دعا کرنی ہے، 3 مرتبہ دعا کرنی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ یہیں ختم ہوا، سو آپ یہ وظیفہ ضرور کریے گا، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔